بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 1 نومبر 2020 کے ایک اخبار کے فرنٹ پیج کی چند سرخیوں کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے کہ حکومت اس وقت کس لیول پر پہنچ چکی ہے۔ آئیے آپ کو سب سے پہلے اپنے محترم یاس شاہ صاحب، جو سابقہ IB چیف رہے ہیں اور اس وقت وزیر داخلہ پاکستان ہیں، وہ کہتے ہیں پاک فوج کے خلاف بولنے والے انڈیا چلے جائیں، اور حکومت نے ان کو برداشت نہیں کرنا۔ اگر کوئی حکومت کے خلاف بولے گا، اس کو اپنی سیکورٹی کا خود خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ اعجاز شاہ صاحب وہی ہیں جب بے نظیر پاکستان میں آئی تو یہ اس وقت IB پاکستان کے سربراہ تھے۔ بے نظیر نے ایک وصیت کی، بلکہ اپنے دوستوں کو وہ ای میل بھی بھیج دی جس میں انہوں نے کہا اگر میں ماری جاؤں یا قتل ہو جاؤں، اس میں ایک کردار اعجاز شاہ صاحب کا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، یہ وہ اعجاز شاہ صاحب ہیں۔ اس کے بعد آئیے ملک کے نہایت ہی اہم دلیر اور مہان ادیب شاعر احمد فراز صاحب کا بیٹا شبلی فراز صاحب، وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں۔ ان کا بیان پہلے سن لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ان سیاسی بدماشوں کو ملک دشمن قرار دیا جائے اور مسلم لیگ کے عقل مند لوگ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں، اور یہ کہتے ہیں ریاست ماں کی مانند ہے، پاک فوج کے خلاف بولنے والے اپنی سیکورٹی کا بھی خیال رکھیں۔ ایک فوجی کے گھر میں 3 شہادتیں ہیں۔ دہشت گردوں نے حاجی غلام بلوچ اور افتخار احمد کے بچوں کو اس لیے قتل کیا، انہوں نے طالبان کے خلاف بیان بازی کی تھی۔ اور یہ نہایت سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں نے ہارون بلور اور غلام احمد بلور کا بھائی بشیر بلور اور افتخار احمد صاحب کا اکلوتا بیٹا، انہوں نے بھی پاکستان کی جنگ کے ساتھ سینہ تان کا شہید ہوئے۔ شبلی فراز صاحب، آپ جائیں شمالی وزیرستان، آپ جائیں بجوڑ ایجنسی میں، آپ ہمیں اپنے بچے بھی لے کے جائیں، آپ بھی ادھر مقابلہ کریں دہشت گردوں کا۔ مگر آپ کا جواب ہوگا نہیں، میں تو اسلام آباد میں ہوں یا پشاور میں رہوں گا۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ آپ اس وقت بہت ہی اہم عہدے پر فائز ہیں، اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ بھی نہ بولیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی نے ریاست کے خلاف کوئی بات کی تو ہم ان کی زبان کھینچ لیں گے اور ان کا پاکستان میں جینا 2 بار کر دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا اعجاز صادق دشمنان اسلام کا، دشمنان پاکستان کا اعلی کار ہے، اور یہ ملک کو دونوں پارٹیاں اپنے لیے ایک چراگاہ سمجھتی ہیں۔ وہ پارٹیاں کون ہیں؟ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور ادھر کراچی کے مشہور و معروف فرزند شیخ شیدہ صاحب نے پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا سیاستدانوں کو پچھتانا پڑے گا، ایسے حالات میں ملک زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا وہ ادارے جو جمہوری نظام قوم کے سلامتی کی علامت ہوتے ہیں، ان کے خلاف بیان بازی نہیں سن سکتے۔ ہم ان کو نانی یاد کرا دیں گے، جیسے عمران خان نے مریم نواز کو
نانی 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 کر کے یاد کرایا۔ اور ساتھ ہی یہ محترم فرزند راولپنڈی فرماتے ہیں وہ جب ان کی بات پوری نہیں ہوتی 1 مہینہ آگے جا کے کہتے ہیں 1 نومبر سے لے کر فروری تک پاکستان میں حالات ایسے ہو جائیں گے، ہر ایک کا جینا دوبار ہو جائے گا، کیونکہ مہنگائی بے روزگاری اس وقت اس عروج پر ہے، وہ بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، پوری قوم سڑکوں پہ ہوگی۔ اور یہ چودھری شیخ رشید صاحب اور چودھریاں اور شبلی فراز صاحب وہ اور اپنے خان صاحب کو بھاگنے کی راہ نہیں ملے گی، قوم ان سے حساب لے گی۔ آئیے آج ہم عہد کریں، کم سے کم ہم سچ نہیں بول سکتے، ہم جھوٹ بھی نہ بولیں، بس یہی ہے، سچ بولو، جھوٹ کے خلاف جہاد کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، غربت ختم ہو جائے گی اور آٹا چینی سستا ہو جائے گا صرف سچ بولنے سے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے رہے، چاہے وہ وزراء ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں، جھوٹی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں بخشی جا سکتی۔ یہ سوچئے اس قوم کا اس وقت کیا حال ہے، صرف جھوٹ بولنے میں اور منافقت کرنے میں، ان میں منافقت کرنے میں پرائم منسٹر سے لے کر نیچے تک اور چغل خوری کرنے میں یا رب بننے میں، خاص طور پہ یہ بڑے ماہر ہیں اپنے شیخ صاحب، ان کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے یا شیخ صاحب کی، یہ اب شیخ صاحب کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اللہ حافظ۔